آج ہم اپنا دوسرا سبق شروع کر رہے ہیں صفحہ نمبر 10 پر. صلاۃ. صلاۃ کے معنی ہے نماز. صلاۃ کا ذکر قرآن مجید میں 700 سے زائد مرتبہ ہوا ہے. بعض جگہوں پر صلاۃ کا حکم ہے کہ صلاۃ قائم کرو، یعنی نماز قائم کرو، اور بعض جگہوں پر نماز قائم کرنے والوں کا ذکر ہے. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. تو صلاۃ لفظ کے معنی کیا ہیں؟ عربی زبان میں اس کے معنی کیا ہیں؟ اس لفظ کے ایک معنی ہے دعا کرنا. لفظ صلاۃ کے معنی ہے دعا کرنا. عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو صاد، لام اور واو کے حروف سے بنتا ہے، اسے صلبن کہتے ہیں. صلبن یعنی صلاۃ لفظ لکھا ہے جیسے آپ کے سامنے صلاۃ، یہ گولتا کو چھوڑ دیں، پیچھے صاد، لام اور واو، یہ 3 حرف ہیں، ان سے صلبن بنتا ہے. صلبن کیا ہے؟ یہ جو ہمارے پالتو جانور ہیں گھروں میں لوگ رکھ لیتے ہیں، یا جیسے گھوڑا ہے، گدھا ہے، گائے ہے، خچر وغیرہ، ان کی کمر جہاں ختم ہو جاتی ہے اور آگے کولا شروع ہوتا ہے، وہاں سے بینڈ ہوتا ہے نیچے ٹانگوں کی طرف. وہ جو کولے سے پہلے اور ریڑھ کی ہڈی کے ختم ہونے کی جگہ ہے اسے صلبن کہتے ہیں. تو وہ جو صلبن ہے، کولے کی ہڈی، اس کو یا اس کو حرکت دینے کو صلاۃ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ صلاۃ کے معنی. دوسرے معنی ہو گئے کولے کی ہڈی یعنی اس کو حرکت دینا. تیسرے معنی ہے پورے جسم کو حرکت دینا، موو کرنا. تو جو عمل صلاۃ کا عمل ہے جسے نماز کہتے ہیں، اس میں دعائیں بھی ہیں اور کولے کی ہڈی کی حرکت بھی شامل ہے جس وقت انسان رکوع و سجدے میں جاتا ہے. اور مجموعی طور پر جسم کے بہت سارے اعضاء متحرک ہوتے ہیں. نماز شروع کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، رکوع میں جانے کے لیے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں. اسی طرح جسم پورا انسان کا حرکت میں رہتا ہے تاکہ سلام پھیر دیتے ہیں. سلام پھیرتے وقت بھی ہماری گردن حرکت میں جاتی ہے. نماز کے وقت یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں کولے کی ہڈی، دیگر اعضاء جسم حرکت میں رہتے ہیں اور انسان نماز کے دوران دعائیں بھی کرتا ہے. یہ صلاۃ ہے. آج کا سبق ہمارا نماز کے ابتدائی دعاؤں پر مشتمل ہے. ان دعاؤں کے ترجمے سے پہلے ترجمے کو سمجھنے کے لیے 7 علامات آپ کے سامنے لکھی جاتی ہیں. آپ ان علامات کو ترجمہ سمجھنے کے لیے نوٹ کر لیں. آج کے سبق کے بعد آئندہ ہر سبق جو نماز اور قرآنی آیات پر مشتمل ہوگا اس کے سمجھنے میں یہ علامات آپ کی مدد کریں گی. ایک تو علامات کا وہ مجموعہ ہے جو کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ اسم کی پہچان کے لیے 3 علامات ہیں. آپ نے ان علامات کو سامنے رکھ کر آج کے سبق میں عربی الفاظ کو دیکھنا ہے کہ اس سبق کے مطابق اسم کون کون سے ہیں، اور آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے کہ آج کے سبق میں اسم کتنے آئے ہیں. ہماری علامات والے سبق کی روشنی میں کتنے اسم آئے ہیں آج کے سبق میں. تو اب آئیے وہ علامات جن سے ترجمہ سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی آج کے سبق میں بھی اور آئندہ مستقل، وہ آپ کے سامنے بورڈ پر علامات درج کی جاتی ہیں. 7 علامات. سب سے پہلی علامت ہے کاف زبر کا. لفظ کے آخر میں کاف زبر کا، جس کے معنی ہے تیرا، تمہارا یا تیری، تمہاری، آپ کا، آپ کو، یہ معنی ہوگا. یہ پہلی علامت ہے. پہلی علامت کاف.
لفظ کے آخر میں کاف زبر کا. دوسری علامت ہے یا ساکن یا زبر کے ساتھ. یا ساکن یا زبر کے ساتھ. اس کے معنی ہوں گے میرا، میری، یا کبھی اس کے معنی ہوں گے مجھے. اس یا کے معنی مجھے بھی ہوں گے. یہ دو علامات ہو گئے لفظ کے اخیر میں ساکن یا زبر والی یا. میرا، میری، میرے، مجھے، مجھ کو وغیرہ. تیسری علامت جس کا تعلق ترجمہ سمجھنے کے ساتھ ہے وہ ہے حمزہ زبر یا پیش کے ساتھ. حمزہ آپ عام طور پر اسے الف کہتے ہیں، لیکن عربی قواعد کے مطابق جب الف پر زبر آ جائے، زیر یا پیش آ جائے، تو وہ الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ ہوتا ہے. تو یہ حمزہ کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو یہ ترجمہ میں یا میں نے کے ساتھ کرتے ہیں. اس حمزہ کی وجہ سے جب کسی کلمے میں ایڈ ہو کر، شامل ہو کر یہ لفظ آئے گا تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ میں نے. تیسری علامت، چوتھی علامت اس کے بعد وہ ہے نون جس پر زبر یا پیش ہو سکتی ہے. نون، حرف نون ہے جس پر زبر یا پیش ہو سکتی ہے. اس کا ترجمہ کریں گے ہم یا ہم نے. ہم یا ہم نے، نون کی وجہ سے ترجمہ ہم یا ہم نے. کتنی علامات ہو گئیں؟ 4 علامات ہو گئیں. نمبر 5، تا زبر تا. یہ علامت ہے تا زبر تا. لفظ کے اخیر میں زبر والی تا. اس کے معنی ہوں گے، اس کی وجہ سے معنی کریں گے تو یا تو نے. ہاں، تو کی جگہ پر تم، آپ کہہ لیں اردو زبان میں، لیکن اصل ترجمہ واحد کے لیے، ایک شخص کے لیے تو یا تو نے. یہ 5 علامات ہو گئیں. چھٹی علامت، وہ ہے نا. نون زبر الف نا. آج کے سبق کے حوالے سے خصوصی طور پر نا کا ترجمہ ہوگا ہمیں. نا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہمیں. ویسے اس کا ترجمہ کبھی ہم نے بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھار اس کا ترجمہ ہم نے، اور کبھی اس کا ترجمہ ہمارا بھی ہو سکتا ہے. ہم آج کے سبق میں ہمیں آواز آئے گی انشاءاللہ. ابھی سپیکر تک پہنچتے ہیں تو ابھی آپ ذرا سماعت کو ذرا تیز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ میں آواز کو تیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. نہ ہمیں، ہم نے، ہمارا. یہ کتنی علامات ہو گئی جی؟ 6 علامات ہو گئی. آج کے سبق سے متعلقہ 7ویں اور آخری علامت وہ ہے کسی لفظ کے آخر میں یا اور نون کا آنا. یا اور نون، نون پر زبر. یا ساکن ہے، نون پر زبر ہے. یہ زیادہ کثرت کو، جمع کو ظاہر کرتی ہے. آپ اسے کہہ لیں جمع، یعنی زیادہ افراد. جمع سے مراد کیا ہے جی؟ زیادہ افراد. یہ جی علامات والا حصہ مکمل ہے. اب آپ آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ جو نماز کا حصہ ہے اور اس سے پہلے پڑھی جانے والی دعائیں، وہ ترجمہ آپ میرے ساتھ مل کر کریں گے انشاءاللہ. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جن علامات کی مدد سے اسم پہچانا جاتا ہے
وہ اسم تو آپ نے پہچان لیا عربی زبان میں کہ یہ اسم ہے، الف لام آ گیا، گولتا آ گئی، تنوین آ گئی. ان میں سے آدھے الفاظ ایسے ہوں گے جو آپ کی اردو زبان میں علامتوں کے بغیر استعمال ہوتے ہوں گے. جن الفاظ کو آپ نے، دوبارہ یہ بات سنیے، جن الفاظ کو آپ نے الف لام، تنوین اور گولتا کے ذریعے پہچانا ہے، ان میں سے آدھے الفاظ ایسے ہوں گے جو اردو زبان میں ان علامات کے بغیر بولے جاتے ہیں. مثلا سبق شروع کرنے سے پہلے ہی الکتاب، اردو میں یہ لفظ کیسے بولا جاتا ہے؟ کتاب، علامت کے بغیر. ایسے ہی ال کے بغیر عربی میں کتابن، عربی میں کیا ہوتا ہے؟ کتابن، تنوین کے ساتھ. تو اردو میں کتاب، تنوین کے بغیر. تو جو الفاظ آپ علامات کی مدد سے پہچانیں گے، ان میں سے آدھے الفاظ اردو زبان میں ان علامتوں کے بغیر بولے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں. اب آئیے نماز کا ترجمہ. نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے. آپ کتاب میں یہ کلمات دونوں لکھ لیں. شروع میں دعائے استفتاح سے پہلے جو کتاب میں مس ہو گئے ہیں، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ کے معنی اللہ، اکبر سب سے بڑا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ترجمہ کرنے میں ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. آپ کے پاس ہر کلمے کے نیچے خالی خانہ موجود ہے. آپ نے ہر لفظ کا ترجمہ اس خانے میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے. یہ آپ کے لیے خانہ خالی چھوڑا گیا ہے. ویسے نماز کا پورا ترجمہ آپ کی سلیبس کی اس کتاب کے اخیر میں موجود ہے. آپ بعد میں اس ترجمے کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال آپ نے ووکیبلری اپنی ڈیولپ کرنی ہے. ذخیرہ الفاظ پر زور دینا ہے. ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کو کروایا جائے گا اور آپ نے ہر لفظ کا ترجمہ اس خانے میں، خالی خانے میں لکھنا ہے. سبحانہ کا دو لفظ ہیں. یہ کا ہماری پہلی علامت ہے. سبحانہ پاکیزگی، کا تیری، پاکیزگی تیری. لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، ورڈ بائی ورڈ. سبحانہ پاکیزگی، کا تیری. پاکیزگی تیری ہے. اللہم، اے اللہ. پاکیزگی تیری ہے. اللہم، اے اللہ. وا، اور. بحمدکا، بحمدکا میں 3 لفظ ہیں. بی ساتھ، اردو زبان میں بی کا استعمال ہوتا ہے. فارسی زبان کی تراکیب کی صورت میں اردو میں آ جاتا ہے. جیسے بالکل، یہ تو خیر بالکل ہی عربی ہے. بروز، بوقت، ٹھیک ہے نا. بتاریخ، بما، لوگ بما اہل و یال کہتے ہیں. تو یہ بی استعمال اردو میں ہوتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ساتھ. بی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ. بغیر، بغیر میں بھی یہی بی ہے. بی کے معنی کیا ہو گئے؟ ساتھ. حمدی، حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف. حمد کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے. کا تیری. بحمدی کا ترجمہ ہوا اور تیری تعریف کے ساتھ. یہ ہو گیا لفظی ترجمہ. مفہوم کیا ہوا؟ سبحانک اللہم، تو پاک ہے اے اللہ. وبحمدک، اور ساری تعریفیں بھی تیری ہیں، اور ساری تعریفیں بھی تیری ہیں. آگے چلیے. وا، وا کے معنی اور. اردو میں اس واو کا استعمال ہوتا ہے اور کے معنی میں؟ جی بالکل ہوتا ہے. تبارکا، تبارکا کے معنی بہت برکت والا ہے. تبارکا میں کاف ہماری وہ جو علامت ہے ترجمے والی، یہ کاف وہ والا نہیں ہے. تبارکا میں کاف برکت والا کاف ہے. لفظ برکت بولتے ہیں نا، برکت میں کاف آتا ہے. تبارکا میں وہی کاف ہے. تبارکا، اور بہت برکت والا ہے. اسمو کا، جی تیرا نام. اسمو نام کا تیرا. جس طرح اسمو کا لفظ ہے تیرا نام، آپ اور بھی بہت سارے لفظوں کے ساتھ یہی کاف لگا کر تیرا کا مفہوم ادا کر سکتے ہیں. جیسے کتاب کے ساتھ کا لگائیں گے، کتابو کا کیا معنی ہوں گے؟ تیری کتاب. قلمو کا، تیری قلم یا تیرا قلم؟ تیرا قلم. قلمو کا، تیرا قلم. ربو کا، تیرا رب. بیتو کا، تیرا گھر. بیت گھر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کا تیرا. وتبارک اسمک، اور بہت برکت والا ہے نام تیرا. وا، اور.
تعالی بہت اونچی ہے، وتعالی اور بہت اونچی ہے، جدو شان کا تیری۔ جد کا لفظ ہمارے ہاں پنجابی میں بھی بولا جاتا ہے، خاندان کی عزت، خاندانی وجاہت اور شرف کے لیے جد کا لفظ پنجابی میں بولتے ہیں۔ تو جد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے شان، وتعالی اور بہت اونچی ہے، جدو کا تیری شان۔ اب یہ دو لفظ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے طور پر یہاں آئے ہیں، تبارک اور تعالی۔ اردو میں بھی دونوں لفظ اللہ کی صفت کے طور پر بولے جاتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی، یہ معروف ہے نا، اللہ تبارک و تعالی۔ تو وہی لفظ جو اردو میں بھی بولے جاتے ہیں یہاں بھی وہی آ گئے، واہ اور لا نہیں۔ لا کا لفظ نہیں کے معنی میں ہے، اردو میں لا کا استعمال ہوتا ہے، اردو میں لا، مثلا کوئی فقرہ بتائیں گے جی؟ لا محال، لا محالہ، لا حاصل، لا یعنی، لا ثانی، لا شریک۔ علم ایک لازوال دولت ہے، تو لا نفی کے معنی میں، نہیں کے معنی میں اردو میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ لا یعنی باتیں، لا حاصل کوشش، لا نہیں، الہ، الہ نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، سچا معبود، غیرو کا، غیرو غیر کا لفظ ہمارے ہاں اردو میں ہے جی، غیر اردو اور پنجابی میں بھی۔ آپ تو ہمارے اپنے ہیں، غیر تو نہیں، بھائی تم نے تو غیروں والا سلوک کیا ہے، تو غیر کا لفظ اردو میں موجود ہے، وہی لفظ یہاں آ گیا، غیرو کا تیرے سوا، ولا الہ غیرو کا اور نہیں ہے کوئی الہ غیرو کا تیرے سوا۔ دوسری دعا، دعا استفتاح، الہ معبود اور نہیں ہے کوئی معبود غیرو کا تیرے سوا۔ نمبر 2، اللہم، اے اللہ، یہ پہلے بھی آ گیا، اے اللہ باعد، دوری ڈال دے، فاصلہ ڈال دے، دوری ڈال دے، فاصلہ ڈال دے۔ اردو میں بعید کا لفظ بولتے ہیں، بعید دور کو کہتے ہیں، قریب اور بعید، قریب نزدیک، بعید دور، اسی بعید سے باعد، دوری ڈال دے، فاصلہ ڈال دے۔ بینی، یہ دو لفظ ہیں، بین، اردو زبان میں یہی لفظ بین کے تلفظ کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ ایک لفظ انگریزی کا بھی بین ہے، بین کر دی گئی فلاں چیز، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پابندی لگا دی گئی، ممنوع قرار دے دی گئی، ٹھیک ہے؟ عربی زبان کا جو بین ہے اردو میں بولا جاتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں درمیان۔ تو بینی کے معنی کیا ہوں گے؟ میرے درمیان، و اور بینا، بینا کے معنی کیا ہوں گے؟ درمیان۔ خطایا، یا خطایا غلطیاں، یا میری، خطایا غلطیاں یا میری۔ تو اردو میں خطایا کا لفظ ہے، خطائیں، اے اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، خطا ہو گئی ہے، خطا معاف کرو۔ خطا اور خطائیں واحد جمع دونوں بولا جاتا ہے، تو خطایا خطائیں یا میری، اے اللہ دوری ڈال دے میرے درمیان، وبین خطایا، یا اور میری خطاؤں کے، میری غلطیوں کے درمیان۔ کما، جیسے، جس طرح۔ کما کا لفظ بھی آپ یاد رکھیں، یہ آگے بہت ساری جگہوں پر آئے گا۔ کما کے معنی ہے جس طرح، جیسا کہ۔ باعتا، یہاں ہماری علامت آ گئی، علامت نمبر 5، تا۔ تا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو نے یا تو۔ باعتا، جس طرح تو نے دوری ڈالی ہے، باعتا تو نے دوری ڈالی ہے، تو نے فاصلہ ڈالا ہے۔ بین المشرق والمغرب، بین المشرقی درمیان مشرق کے، والمغربی اور مغرب کے، مشرق اور مغرب کے درمیان، ٹھیک ہے؟ ترجمہ واضح ہے، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، جس طرح تو نے دوری ڈال رکھی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان۔ ایک فقرہ آگے چلیے۔ اللہم، اے اللہ، نقنی، یہاں بھی یا آ گئی، علامت نمبر 2،
نقی صاف کر دے، پاک کر دے، نی مجھے، نقی پاک صاف کر دے، نی مجھے پاک کر دے، صاف کر دے۔ من الخطایا، من کے معنی کیا ہے؟ سے۔ اردو میں من کا استعمال ہوتا ہے جی؟ اردو میں من آتا ہے کہیں؟ اردو فقروں میں من جانب، خط بھیجنے والا، تحفہ بھیجنے والا نیچے اپنا نام لکھتا ہے کہ کس کی جانب سے ہے، کہتے ہیں من جانب۔ ڈاکٹر صاحب اپنے باہر کی تختی پر یا بورڈ پر لکھ دیتے ہیں شفا من جانب اللہ، تو من کا استعمال ہوا۔ من و ان، یہ چیز من و ان میں نے آپ کو دے دی ہے، بتا دی ہے، تو من کا استعمال اردو میں ہے۔ من کے معنی ہے سے۔ من الخطایا، تمام خطاؤں سے، من الخطایا تمام خطاؤں سے، اے اللہ مجھے پاک کر دے تمام خطاؤں سے۔ کما، کما کے معنی کیا ہوں گے؟ جیسا کہ، یونقا صاف کیا جاتا ہے، پاک کیا جاتا ہے، الثوب کپڑا، الثوب کے معنی ہے کپڑا، الابیض سفید، الابیض سفید وائٹ، الثوب الابیض سفید کپڑا، وائٹ کلوتھ۔ جس طرح پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا۔ آگے پھر من آ گیا سے۔ الدنس میل کچیل، الدنس میل کچیل، میل کچیل سے، سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کرنے کے لیے اضافی محنت کرنا پڑتی ہے۔ خواتین اس بات کو اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس پر اگر معمولی سا داغ بھی رہ جائے تو سفید ہونے کی وجہ سے وہ بہت دور سے نظر آتا ہے۔ تو جس طرح اچھی طرح خوب محنت کر کے سفید کپڑے کو داغوں سے، دبوں سے پاک صاف کر کے چمکا دیا جاتا ہے، اے اللہ اسی طرح مجھے بھی گناہوں سے پاک صاف کر کے چمکا دے، مجھے شائننگ کر دے، چمکتا ہوا بنا دے۔ آگے چلیے تیسرا فقرہ دعا کا، اللہم، اے اللہ۔ اگلا لفظ جب الگ کر کے پڑھیں گے تو وہ ہے اغسل، اگر ملا کر پڑھیں گے اللہم اغسل، علیحدہ پڑھیں گے تو اللہم علیحدہ ہو گیا، اگلا لفظ کیا ہوگا؟ اغسل۔ اغسل کا حمزہ آپ الگ کر دیں تو باقی اردو کا لفظ کیا بنتا ہے؟ غسل۔ غسل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہانا، غسل کے معنی نہانا۔ یہاں اغسل کے معنی ہے دھو دے، اغسل کے معنی دھو دے، دھو ڈال۔ یہ غسل کا لفظ اگر عربی میں غین کی زبر کے ساتھ پڑھا جائے، غسل پڑھا جائے، تو غسل کے معنی ہوتے ہیں دھونا۔ غسل نہانا اور غسل دھونا، اردو میں دونوں لفظ اکٹھے ہی چلتے ہیں، نہانا دھونا، نہا دھو کے، ٹھیک ہے نا؟ تو غسل غسل کہتے ہیں آپ، اردو میں بھی کہا جائے غسل غسل کر لیا ہے، تو غسل کے معنی نہانے کے اور غسل کے معنی دھونے کے۔ اغسل دھو ڈال، خطایا یا میری خطائیں، میری غلطیاں، بالماء بی ساتھ، الماء پانی، پانی کے ساتھ، دھو ڈال میری غلطیاں بالماء پانی کے ساتھ، و اور الثلج برف، الثلج برف، برف کے ساتھ، اور برف کے ساتھ، ثلج برف کو کہتے ہیں۔ برف بنانے والی جو مشین ہمارے ہاں ہے، چھوٹا سا کمرہ جی، اس کو عربی میں کہتے ہیں ثلاجہ، ثلاجہ ثا کے ساتھ، بہت زیادہ برف بنانے والی، والثلج اور برف کے ساتھ، والبرد اور ٹھنڈک کے ساتھ، برد کے معنی ٹھنڈک، اولے کہہ دیں یا ٹھنڈک کہہ دیں، اور ٹھنڈک کے ساتھ۔ اے اللہ دھو ڈال میری خطائیں پانی کے ساتھ اور برف کے ساتھ اور ٹھنڈک کے ساتھ۔ پانی کے ساتھ دھونا تو واضح ہے، برف اور ٹھنڈک کے ساتھ دھونا یہ تھوڑا غور طلب معاملہ ہے۔ گناہ جو انسان کرتا ہے اگر کثرت ہو جائے ان کی اور توبہ بھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے پاس جب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار حاصل ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس اختیار کا ذکر کیا ہے کہ وہ انسان کو اس کی غلطیوں کی سزا دینے کے لیے ایک جیل میں ڈالے گا جہاں ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی،
گناہوں کی سزا آگ کی صورت میں، گرمی کی صورت میں۔ بتائیے یہاں جب گرمی ہوتی ہے، آج کل جیسے گرمی ہے، تو اس گرمی سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈک کا سہارا لیتے ہیں نا، روم کولر، ایئر کنڈیشنر، ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھتے ہیں، ٹھنڈ پانی میں برف ڈالتے ہیں، پانی گرم ہوتا ہے اس میں برف ڈالتے ہیں، بعض لوگ شدید وہ اولوں کی طرح ٹھنڈا کر کے پانی پیتے ہیں، برف کم ہو تو کہتے ہیں گرم پانی پلا رہے ہو۔ تو گرمی کا علاج ٹھنڈک کے ساتھ، برف کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو گناہوں نے بھی انسان کو بالآخر گرمی میں لے جانا ہے، بلکہ یہ جو دنیا کی ہماری گرمی ہے، یہ جو جس سے ہم گزر رہے ہیں، حدیث کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق یہ دنیا کی گرمی بھی جہنم ہی کا اثر ہے۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوب بھڑکایا، خوب گرم کیا، خوب اتنی گرم ہو گئی کہ اس نے اللہ رب العزت کے آگے شکایت کی کہ یا اللہ مجھ سے اپنی گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ نے کہا چلو تمہیں سال میں 2 سانسوں کی اجازت ہے، 2 دفعہ، ایک دفعہ سانس نکال لیا کرو، ایک دفعہ سانس کھینچ لیا کرو۔ جب وہ سانس نکالتی ہے دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے، جب وہ سانس کھینچتی ہے دنیا میں ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے، اس گرمی سردی کے پیچھے کیا اثرات ہیں، کیا اسباب ہیں، ظاہر ہے وہ انسانی عقل ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں۔ ویسے بھی سائنس تو زگ زیگ ہے، کبھی ایک نقطۂ نظر پر وہ قائم نہیں رہتی، اور سائنس ویسے بھی انسانی عقل کو کہتے ہیں نا، اس میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے، دنیا کی یہ گرمی یہ جہنم کا اثر ہے، اور انسانوں کے گناہوں کی صورت میں یہ گرمی قیامت کے دن بھی اسے سہنا پڑے گی اگر اللہ نے معاف نہ کیا۔ تو اس گرمی سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری غلطیاں، گناہ دھو ڈال، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور ٹھنڈک کے ساتھ۔ آگے چلیے، تعوذ، صفحہ نمبر 11۔ تعوذ، تعوذ کے معنی ہے پناہ پکڑنا، پناہ حاصل کرنا۔ آگے جی، پناہ حاصل کرنا، تعوذ پناہ حاصل کرنا، تعوذ پناہ حاصل کرنا۔ تعوذ کے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ پڑھتے تھے نماز میں تعوذ کے لیے، وہ الفاظ دیکھیں۔ اعوذ، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، تا ہوں تی ہوں، میں پناہ حاصل کرتا ہوں، حاصل کرتی ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، مانگتی ہوں۔ آپ دیکھ لیں اعوذ ترجمہ کیا ہے میں، کون سی علامت ہے یہاں میں والی؟ حمزہ آ گیا شروع میں، جس کے ہم نے میں کا ترجمہ کیا ہے۔ اگر یہی حمزہ، ایک مثال دوسری اس کے بعد والی علامت بتانے کے لیے، علامت نمبر 4 سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر حمزہ کی جگہ پر نون لگا دیا جائے الگ کر کے، نعوذ ہو، تو نعوذ کے معنی ہو جائیں کہ ہم پناہ پکڑتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، نعوذ ہم سب پناہ پکڑتے ہیں۔ تو اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے، بی ساتھ اللہ، اللہ اللہ کے ساتھ۔ کون ہے اللہ؟ السمیع سب کچھ سننے والا، السمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا۔ العلیم کے معنی کیا ہے؟ سب کچھ جاننے والا۔ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ساتھ، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ پناہ آدمی خطرے سے پکڑتا ہے جب خطرہ ہو۔ خطرہ کیا ہے؟ من الشیطان الرجیم، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم مارا ہوا، لفظی ترجمہ ہے مارا ہوا، الرجیم لعنتی، ملعون دھتکارا ہوا، جس کو لعنتوں کی مار پڑی ہے اور پڑتی رہتی ہے۔ شیطان کا ذکر جس کسی زبان کے اندر ہو، جس طریقے سے بھی ہو، وہ محبت سے نہیں لیا جاتا، نفرت سے لیا جاتا ہے، اس سے نفرت ہوتی ہے، اس پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اس لیے اس کا لقب ہے الرجیم، رجم کیا ہوا، مارا ہوا، لعنتی، پھٹکارا ہوا۔ من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، شیطان رجیم سے، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ آگے شیطان کے چند جو ہیلے اور خطرے ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ من حمزی، من کے معنی کیا ہوئے؟ سے۔ حمزی، حمز کہتے ہیں وسوسے کو، حمز کے معنی ہے وسوسہ۔
من حمزہ اس کے وسوسے سے، ہی کے معنی ہے اس، من حمزہ اس کے وسوسے سے، وسوسے سے مراد جو خیالات برے دل میں ڈالے جاتے ہیں، شیطان ڈال دیتا ہے، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ اردو زبان میں پنجابی میں بھی وسوسہ اور وسواس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ دل میں برے برے خیال آئیں تو کہتے ہیں دل میں وسوسہ آ رہا ہے، وسواس آ گیا ہے۔ کسی معاملے میں شک ہو جائے، وہم ہو جائے، اس کے لیے بھی کہتے ہیں دل میں بڑا وسواس پیدا ہوا۔ تو یہاں حمز سے مراد وسوسے ہیں، من حمزہ ہی اس کے وسوسوں سے، اور نفخہ، نفخ کے معنی ہوتے ہیں پھونک مارنا، لفظی ترجمہ نفخ کے معنی کیا ہے؟ پھونک مارنا۔ نفخی کے معنی ہو گیا اس کی پھونکوں سے، لیکن نفخ سے اصل مراد یہاں کیا ہے؟ غبارے میں جب پھونک بھریں، ہوا بھریں تو وہ پھولتا چلا جاتا ہے۔ اور اردو زبان میں محاورے میں کہا جاتا ہے جی فلاں شخص کے غبارے میں بڑی ہوا بھری ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں تکبر بڑا ہے، گھمنڈ بڑا ہے، غرور بڑا ہے۔ یہاں ہوا سے، پھونک سے مراد اس کا تکبر ہے۔ خود ابلیس کے اندر بڑا تکبر ہے، اس نے کہا تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو کم تر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے، اس میں تکبر ہے۔ وہ لوگوں کے اندر بھی تکبر ڈالتا ہے، لوگوں کے اندر ہوا بھرتا ہے، دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں، تمہارا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ ونفخہ، اور اس کے تکبر سے، اس کے غرور سے، اس کی بڑائی سے۔ ونفخہ، نفخ لفظ کے معنی کیا ہے؟ یہاں مراد کیا ہے؟ نفخ شیطان کے خیالات اور افکار پر مشتمل جو شاعری ہے، غلط شاعری، بری شاعری، ایمان کے خلاف شرکیہ شاعری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف شاعری، عشقیہ شاعری جس میں اخلاق سے گرے ہوئے فقرے اور جملے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر جو گانے غزلیں وغیرہ ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض غزلیں اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں جو غزلیں، جو شاعری چلتی ہے گانوں کے اندر، لوگ شوق سے سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کی شاعری ہے، جس میں ایمان کے خلاف شرکیہ باتیں بھی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہوتی ہیں۔ عقل مند آدمی، ہوش و حواس رکھنے والا، حیادار آدمی ایسی باتیں سنتا ہے تو شرم سے اس کی نگاہیں اور اس کا سر جھک جاتا ہے۔ تو ونفسہ ہی سے مراد، اور اس کی شاعری، اس کی غلط شاعری، بری شاعری۔ اچھے شعر ہوں تو اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، بری شاعری سے اسلام نے روکا ہے، ونفسہ اور اس کی شاعری سے۔ تو یہ دیکھ لیں نماز میں آدمی اس کی بری شاعری سے، جو اخلاق سے گری ہوئی ہو، جو شرکیہ ہو، تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہو، اس شاعری سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ تو ویسے کئی نمازی ایسے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن موسیقی کے بھی بڑے رسیہ ہوتے ہیں، موسیقی شوق سے سنتے ہیں، ہے نا ایسا؟ اس کا مطلب ہے کہ نماز اور موسیقی یہ دو چیزیں آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ آج اگر کسی کو من حمزہ ونفخہ ونفثہ یاد نہیں ہے، آج یاد کر لیں، نماز میں یہ پڑھیں گے اور اس سے آئندہ توبہ کر لینی ہے۔ جو شیطانی شاعری ہے، اس کے موسیقی کے آلات ہیں، وہ آئندہ نہیں سننے۔ من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ، بسم اللہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ویسے ہمیں اپنے ہر کام کے آغاز کے سلسلے میں حکم ہے کہ بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ، پینے سے پہلے بسم اللہ، سبق پڑھنے سے پہلے بسم اللہ، اپنے دفتری اور گھریلو کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ تو سورہ فاتحہ کے پہلے شروع میں بسم اللہ ویسے ہی شامل ہے۔ بسم اللہ میں بی کے معنی کیا ہے؟ ساتھ۔ اسم کے معنی نام، اللہ۔ تو بسم اللہ اس کے معنی کیا ہوئے؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ کون ہے اللہ؟ الرحمن، بڑا مہربان، الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آگے چلیے اگلی آیت، الحمد، ال آ گیا۔ یہ ال کے بغیر یہ لفظ اردو میں
موجود ہے. اور حمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف. کس کی تعریف؟ حمد کس کی تعریف کو کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف. اور حمد واقعی اپنے معنی کے لحاظ سے ایسا لفظ ہے جو اللہ ہی کے لیے بولا جا سکتا ہے اور کسی کی حمد نہیں ہو سکتی. حمد صرف ایک اللہ کی ہو سکتی ہے. الحمد، ہر طرح کی حمد، ہر طرح کی ستائش، ہر طرح کی خوبی، یہ ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، ہر طرح کا کمال للہ، اللہ کے لیے ہے. للہ، اللہ کے لیے. لی، کے لیے، واسطے. اللہ، اللہ، اللہ کے لیے ہے. اللہ کون؟ ربی، رب، پالنے والا. العالمین، تمام جہانوں کو، تمام جہانوں کا رب، تمام جہانوں کا پالنے والا. رب جس نے بنایا، جو مالک ہے سب چیزوں کا، سارے جہانوں کا، اور جو چلا رہا ہے مسلسل. پیدا بھی کیا، مالک بھی ہے، اور اس کو اب چلا بھی رہا ہے. یہ رب ہے، رب العالمین، سارے جہانوں کا رب. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، پالنے والا. العالمین، تمام جہانوں کا. آگے اللہ کی صفت آ گئی الرحمن. کیا معنی کریں گے؟ بڑا مہربان. الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. آگے مالکی، مالک. اردو میں مالک کا لفظ بولتے ہیں، مالک مکان، دکان کا مالک، ملکیت، مملوکہ. ٹھیک ہے، تو وہ مالک اردو میں معروف ہے. مالک جس کے پاس سارے اختیارات ہوں، کسی چیز کی اتھارٹی ہو، جو کسی چیز کا اتھورائز ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کا مالک ہے. مالک، مالک. یوم، دن. یوم کا لفظ تو اردو میں نہیں بولا جاتا، بولا جاتا ہے یوم، یومیہ. ٹھیک ہے، یوم العید، یوم الحساب، یوم حساب وغیرہ. الدین، بدلہ. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. الدین کے معنی ہے بدلہ، جزا، بدلے کے دن کا مالک. اللہ تعالیٰ ویسے ہر چیز کا مالک ہے، لیکن یہاں بدلے کے دن کا مالک کہا گیا ہے جس کا اختیار بدلے کے دن پر ہے. جس دن سب انسانوں کو جو اس وقت ہلاک ہوں گے اور جو آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک فوت ہو چکے ہوں گے، سب کو قبروں سے، مٹی سے، زمین سے زندہ کر کے اٹھائے گا. جس کا اتنا بڑا اختیار ہے، اس دن کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. آپ بتائیں گے کہ یہاں تک اللہ کی اس جگہ پر کتنی صفتیں ذکر ہوئی ہیں؟ پہلی صفت کون سی ہے اللہ کی؟ پہلی صفت رب، الحمدللہ رب العالمین، رب پہلی صفت. دوسری الرحمن، اس کے بعد الرحیم، اس کے بعد مالک یوم الدین. تو کتنی صفات ہو گئی؟ 4. اللہ کے 4 صفاتی نام آ گئے. اللہ کی 4 صفتوں کا ذکر ہوگا، 3 نہیں. الرحمن کو علیحدہ گنے، الرحیم کو علیحدہ گنے. یہ ایک صفت نہیں، یہ 2 صفات ہیں. ٹھیک ہے، 4 صفات ہو گئی. ایاک، یہ کاف آ گیا، ہماری وہی علامت، تیری، تمہاری، آپ کی، آپ کا. ایا کے معنی ہوں گے خاص. ایا خاص، کا تیری. ایا کا خاص تیری ہی. نعبدو، نعبدو ہماری علامت نمبر 4. نون کے معنی ہے ہم. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. مسجد میں جا کر جمعہ پڑھنے والے، خصوصاً مرد مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں، اگر نماز کھڑی ہونے سے پہلے پہلے مسجد پہنچ جائیں تو وہ امام صاحب، خطیب صاحب کے خطبے میں غور کریں تو نون والے بہت سارے لفظ سنیں گے. نحمدو، نستعینو، نؤمنو، نتوکلو، نعوذو، یہ 4-5 لفظ غور کریں گے تو معنی بھی سمجھ میں آ جائیں گے. نون کے ساتھ ہم. دیکھیے نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. ایاکا خاص تیری ہی. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. خاص تیری کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، بس تیری ہی کرتے ہیں. اور ایاکا دوبارہ لفظ آ گیا، خاص تجھ ہی سے. نستعینو، ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مانگتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگتے. اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. دنیا کے عام کام جو انسانوں کی مدد سے کیے جا سکتے ہیں،
وہ کام کرنے کے لیے بھی اگر کام سے پہلے انسان اللہ سے مدد مانگ لے تو اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ویسے دنیا کے کاموں میں جو انسان کرتے ہیں ان سے مدد لینا کوئی قباحت نہیں، لیکن جو کام انسان کر ہی نہ سکتے ہوں وہ کام انسانوں سے کروانا، جیسے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آدمی سمجھ لے کہ ڈاکٹر صاحب شفا دیتے ہیں تو غلطی ہے نا اس کی۔ اسی طرح کاروبار کون چلاتا ہے؟ اللہ رب آدمی سمجھ لے کہ فلاں شخص بھی کاروبار چلا سکتا ہے تو اس سے مدد لیتے ہیں، یہ میری مراد ہے۔ تو دنیا کے عام کام انسانوں سے کروائے جاتے ہیں، ان سے مدد دی جاتی ہے، لی جا سکتی ہے، وہ عام بات ہے، لیکن وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ کام جو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں ان میں خصوصی طور پر اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے اور کسی سے نہیں مانگنی، اور جو ہمارے عام دنیا کے کام ہیں ان میں بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اچانک کوئی پریشانی انسان کو لاحق ہو گئی تو اس پریشانی کا حل بہت سارے لوگوں کے پاس ہوگا۔ آپ کا کوئی دوست کسی محکمے میں کام کرتا ہوگا، علاج معالجہ کا معاملہ ہے تو کوئی ڈاکٹر آپ کا واقف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی قانونی معاملہ بن گیا تو کوئی وکیل، کوئی پولیس افسر آپ کا واقف ہوگا، لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے آدمی کو چاہیے، ایک مومن کو، کہ اللہ سے مدد طلب کرے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا حکم بھی دیا ہے، اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو نماز کے ذریعے مدد کیسے مانگتے ہیں؟ یہی پڑھتے ہیں نماز میں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ جب بھی پریشان ہوتے تھے کسی معاملے میں آپ فوراً نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ اچانک انسان پر آ پڑے تو اس مسئلے سے نکلنے کے لیے، اس کا حل کرنے کے لیے سب سے پہلے کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اس سے اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، انسان کے اللہ سے قربت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی بڑھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے دنیا کے کام آسان فرما دیتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اہدی، ہدایت دے، اہدی ہدایت دے نا ہمیں۔ ہماری علامت آخری سے پہلی علامت نمبر 6، اس کا ترجمہ کر دیا گیا تھا آج کے سبق کے حوالے سے، ہمیں۔ اہدی کا لفظ ہدایت سے بنا ہے، ہدایت کا لفظ اردو میں عام بولتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتاتے ہیں ہادی، ہادی برحق، ہادی ہدایت کرنے والے، رہنمائی کرنے والے۔ تو اسی سے اہدی ہدایت دے نا ہمیں الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ صراط کے معنی کیا ہوں گے؟ راستہ، مستقیم سیدھا۔ صراط مستقیم اردو زبان میں بھی لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ صراط مستقیم کر دیا۔ ویسے صراط کے معنی راستہ، مستقیم کے معنی سیدھا۔ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ صراط الذین، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا۔ الذین لفظ جب اکیلا ہو بالکل فقرے کے بغیر تو الذین کا ترجمہ ہوگا جو لوگ، جب فقرے میں آئے گا تو فقرے کے مطابق ترجمہ کریں گے۔ صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام فرمایا، تا زبر تا، ہماری علامت نمبر 5، تا زبر تا، تو نے، انعمت تو نے انعام کیا۔ اس سے پہلے بھی کسی لفظ میں آج کی علامت آئی ہے تا زبر تا، آج کے سبق میں اس سے پہلے نہیں آئی نا، دیکھ لے، غور کر لے۔ آج کے سبق میں کما باعدت، شروع میں کما باعدت، کیا ترجمہ کیا تھا باعدت کا؟ باعدت تو نے دوری ڈالی، تو نے۔ تو اب آ گیا لفظ انعمت۔ آپ انعمت لفظ کو دیکھیں، اردو میں انعام، نعمت، نعمتیں لفظ بولتے ہیں نا، اسی نعمت سے، انعام سے، انعمت تو نے انعام فرمایا۔ علیہم، دو لفظ ہیں، علا اور ہم یا ہم۔ علا کے معنی ہوتے ہیں پر، ہم وہ لوگ، ان پر، علیہم ان پر، جن پر،
صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت تو نے انعام فرمایا علیہم جن پر. غیر المغضوب غیر نہیں، غیر کے معنی اس جگہ ہوں گے نہیں، غیر نہیں، المغضوب غضب کیا گیا علیہم جن پر، غیر نہیں المغضوب غضب کیا گیا علیہم جن پر یا ان پر. غضب کا لفظ اردو میں بھی بولتے ہیں. غضب کے معنی ہوتے ہیں غصہ. وہ غضبناک ہو گیا یعنی غصے میں آ گیا. بعض اوقات غضب کا لفظ اردو زبان میں کسی چیز کی بہت شدت سے تعریف کے موقع پر بولا جاتا ہے. یہ فلاں شخص کی تو آواز غضب کی ہے، ٹھیک ہے نا، جو اس نے غزل پڑھی، غضب کی غزل کہی اس نے، یہ تعریف ہے. لیکن اصل میں عربی زبان میں غضب کے معنی کیا ہے؟ غصہ. تو جس پر غصہ ہو جائے اسے کہتے ہیں مغضوب. المغضوب غضب کیا گیا علیہم جن پر. و اور لا نہیں، الضالین وہ گمراہ ہونے والے، وہ گمراہ ہونے والے، الضالین. یہاں کوئی علامت ہے ہمارے آج کے سبق کی؟ یانون، زیادہ افراد، کثیر افراد، جمع کا لفظ ہے. کوئی اور لفظ آیا ہو اسی پیٹرن پر، الضالین کے پیٹرن پر آج کوئی اور لفظ آیا ہے؟ جی عالمین آیا ہے، تمام جہان، بہت سارے جہان. کوئی اور لفظ؟ نستعین بھی ہے. نستعین کے نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش. تو ہماری جو علامت مطلوبہ ہے اس میں کیا ہے؟ نون پر زبر. لہذا نستعین والا یا نون ہمارے اس مطلوبہ علامت میں شامل نہیں ہے. ظالین ہو گیا اور عالمین ہو گیا، ولا الضالین اور نہ گمراہ ہونے والے. اچھا جی، ترجمہ ہو گیا. ایک سوال آپ سے شروع میں کر دیا گیا تھا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے غور کرنے کی ہماری علامات والے الفاظ آج کے سبق میں کتنے آئے ہیں. جی گنتی کی. علامات 3 پڑھی نا کل آپ نے. علامات سے مراد کل والے سبق کی علامات، اسم کی علامات، ال، تنوین، گولتا. ان میں گولتا والے لفظ کتنے آئے ہیں آج کے سبق میں؟ گولتا والے 3 لفظ آئے ہیں. کون کون سے؟ کوئی نہیں آیا. گولتا والا لفظ کوئی نہیں. تنوین والا کوئی لفظ آیا ہو؟ تنوین کوئی نہیں. الف لام والے؟ الف لام والے لفظ ہیں اور کافی سارے ہیں. ان کی گنتی کوئی شاید 30 کے قریب بن رہی ہے. ان کی گنتی 30 کے قریب بن رہی ہے. آپ گن لیں بعد میں جا کر. توجہ دلائی ہے آپ کو، پہلے آپ نے گنتی ساتھ ساتھ نہیں کی، بعد میں ضرور کر لیجئے گا. آخری بات جو سبق کے اخیر میں لکھی ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا ذکر بہت سی حدیثوں میں آیا ہے. صحیح بخاری، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. آپ یہاں ایک ضمنی بات چھوٹی سی کر لیں. سورۃ فاتحہ کو ایک تو اس کا نام الفاتحہ ہو گیا. الفاتحہ کے معنی ہوتے ہیں شروع کرنے والی. قرآن مجید سے شروع ہو رہا ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے نا قرآن مجید سورہ فاتحہ سے نازل ہونا شروع نہیں ہوا تھا. قرآن مجید کس سورت سے نازل ہونا شروع ہوا تھا؟ سورۃ علق، اقرا. اور وہ علق سورت کہاں ہے؟ آخری سپارے میں، آخر میں جا کر. تو نازل وہ پہلے ہوئی، لیکن اصل میں قرآن مجید کی پہلی سورت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ترتیب کے مطابق وہ کون سی ہے؟ سورۃ فاتحہ ہے. آپ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ کتنی اہم سورت ہے. نماز میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حکم دیا ہے، اور کسی سورت کا حکم. حالانکہ قل هو اللہ کی بھی بڑی اہمیت ہے. قرآن مجید کا 1/3 ہے، وہ ایک دفعہ پڑھے تو 10 سپاروں کا ثواب. تو یہ نہیں کہا کہ نماز میں قل هو اللہ پڑھو گے تو نماز ہوگی. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم المرتبہ آیت ہے، لیکن اس کا بھی حکم نہیں دیا کہ وہ نماز میں پڑھو گے تو نماز ہوگی. نماز کے لیے کون سی سورت متعین ہوئی؟ سورۃ فاتحہ. اور دن میں سورۃ فاتحہ جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، مؤکدہ سنتیں،
اور فرائض وغیرہ 5 نمازیں پوری وتر شامل کر لیں، وہ شاید 29 30 یا 30 31 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے دن میں، تقریباً اتنی بار پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے اس کا نام قرآن مجید میں السبع المثانی، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اس کا نام رکھا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام تو الفاتحہ ہو گیا، ایک نام قرآن مجید کے مطابق السبع المثانی ہے، اور قرآن مجید ہی کے مطابق ایک اس کا نام ہے القرآن العظیم۔ صرف سورۃ فاتحہ کا نام القرآن العظیم۔ جی یہ الفاظ آپ کو میں ابھی بھی لکھ دیتا ہوں، القرآن العظیم، بات مکمل کر لیں۔ تو سورۃ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ مفسرین نے سورۃ الفاتحہ کے 25 کے قریب نام ذکر کیے ہیں، 25 کے قریب، جو سارے کے سارے اس سورت کے القاب ہیں، اس کی خوبیوں اور اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو جس میں جتنی خوبیاں زیادہ ہوں، جس کی جتنی صفات زیادہ ہوں، اس کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس سورت کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے نام بہت سارے ہیں، اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو نماز میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ نماز کا اصل نماز ہی ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق اصل نماز ہی سورۃ فاتحہ ہے۔ دین کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سب سے اہم رکن توحید و رسالت کے بعد نماز ہے، جو ہر روز پڑھنی ہوتی ہے۔ روزہ تو ہر روز نہیں رکھنا ہوتا نا جی، زکوٰۃ بھی ہر روز نہیں دینی، حج بھی ہر روز نہیں کرنا، ہر روز کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ اس سے پتہ چلا نماز بہت اہم ہے۔ تو نماز سارے دین کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ کو نماز میں شامل کیا گیا۔ لہذا نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے دل میں اس کی اہمیت موجود ہونی چاہیے کہ بڑی اہم سورت ہے یہ، اور اصل نماز اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ آخری بات یہ کہ جب سورۃ فاتحہ مکمل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہتے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آپ آمین لمبی کر کے کھینچ کے پڑھتے تھے، آمین مد کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے صحابی کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے آمین لمبی کر کے پڑھی ہے، کھینچ کے پڑھی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر اونچی آواز سے پڑھی تھی۔ جو اونچی آواز والی نمازیں ہیں ان کی بات کر رہے ہیں، فجر، مغرب، عشاء۔ جو خاموش قرات والی نمازیں ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اونچی قرات والی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تو صحابی نے نوٹ کیا کہ آپ نے آمین میں مد کی ہے، لمبا کر کے پڑھا ہے، اور آپ کی نقالی کرتے ہوئے، بلکہ آپ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام بھی آمین لمبی کر کے مد کر کے کھینچ کے پڑھتے تھے، جس سے مسجد نبوی گونجنے لگتی تھی، آمین لمبی آواز کے ساتھ۔ تو آمین بھی سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن جب نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے تو اس کے اخیر میں اس کے جواب میں آمین کہی جاتی ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کے نام 3-4 میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں جو احادیث کے اندر آئے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ جو مستند نام ہیں یہاں اوپر لکھ دیتے ہیں۔ ایک تو نام ہو گیا الفاتحہ، ٹھیک ہے جی، الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن وغیرہ، یہ سارے الفاتحہ ہیں۔ ایک اس کا نام ہے ام الکتاب، ام الکتاب یا ام القرآن، اسے ایک ہی نام کاؤنٹ کر لیں آپ، ام الکتاب یا ام القرآن۔ ایک اس کا نام ہے السبع المثانی، السبع المثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ ایک نام القرآن العظیم، قرآن عظیم، عظمت والا قرآن، یہ اس کا نام ہے۔ ایک اس کا نام ہے الصلاۃ، اس کا نام ہی الصلاۃ ہے، اصل نماز یہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں یہ نام ہے۔ آخری نام ایک آپ کو بتاتا ہوں، الرقیہ۔ الرقیہ کے معنی ہوتا ہے دم، یعنی یہ دم والی صورت ہے، اس کے ساتھ دم کیا جا سکتا ہے، بیماریوں کے علاج کے لیے اس کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے۔
تو یہ 6-7 نام آگے آپ انہیں نوٹ کر لیں. سورۃ فاتحہ کے القاب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا پڑھ لیں آپ. آخر میں کفارہ مجلس کی دعا سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نئے شرکاء کو ہم، وہ چھوٹے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اور مزید آپ سب سے یہ توقع کرتے ہیں کہ آپ اپنی کلاس میں اضافے اور بڑھوتری کے لیے اپنی کوشش اور محنت جاری رکھیں گے. ویسے کوشش پہلے کر رہے ہیں سارے، اس کوشش کو ترک نہیں کرنا آپ نے. مزید ایک طالب علم کم از کم ایسا ضرور تیار کر دیں، یا طالبہ علم جو مزید ایک طالب علم تیار کر دیں، صرف ایک، لیکن ہو ایسا جو مزید ایک طالب علم تیار کر دیں. یہ مدد کریں گے نا اس کام میں ہماری. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.